إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 21ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف کو دعوت دین دینے کے لیے پہنچے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے دعوت دین کو قبول نہیں کیا اور اسلام کی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند نوجوانوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید تھے، اور وہاں سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغیچے میں پناہ لیے، وہاں پر اپنے زخموں کو پوچھ کر اللہ عز و جل سے اپنے غم کی جو سو بات سناتے، اپنے جو سو حالات سناتے، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے اور کہتے کہ سب کچھ اگر آپ کی آزمائش ہیں تو میں تمام چیزیں برداشت کرنے تیار ہوں، بس اللہ عز و جل آپ اگر ہم سے راضی ہو جائیں یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ان سے بدلہ لینا تو ہم مکے والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان پیش دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا آپ رحمت ہے سارے عالمین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی جنریشن سے ایسے لوگ نکلیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور بت پرستی نہیں کریں گے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے نکلے یہ پہاڑ کے فرشتے سے گفتگو کر کے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زید چلو اب دوبارہ مکہ جاتے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیسے مکہ جائیں گے جبکہ وہاں کے لوگ تو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ ابو طالب کے انتقال کے بعد تو وہ تو آپ کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر کے آپ کو قتل کر سکتے ہیں۔ جتنی ہماری مسلمانوں کی سخت وہاں تعداد ہے وہ ممکن حد تک آپ کی حفاظت کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تعداد کم ہے، اگر ہم ایسے موقع پر چلے جائیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید تم مکہ چلو، اللہ عز و جل ضرور رسول کی اپنی مدد فرمائے گا اور ضرور اس دین کو لوگوں کے اوپر غالب کرے گا، مکہ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ پازیٹیو اپروچ والی بات کرتے ہیں، منظم پہلو سے بات کر کہتے ہیں کہ چلو اللہ عز و جل کی ذات پر توکل رکھو، جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں اس مقصد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا اور ضرور تمہاری کوششیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا۔ لہذا جو بھی مقصد ہم لے کر زندگی میں اٹھیں دیدان ملت، کچھ پریشانی اور آزمائشوں کی وجہ سے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹائیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کی مدد قریبی آپ پہنچتی ہے۔ حالات ہوتے ہیں، لوگ مشورہ دیں گے، دل میں وسوسے آئیں گے، شیطان تو چاہے گا کہ آپ خیر کے کام سے رک جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہمارے سامنے اس پازیٹیو اپروچ کو رکھتی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال سے ایک پروجیکٹ کے پیچھے لگے ہیں، لیکن ایسی خاصی فائدہ لوگوں کو تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن گراؤنڈ مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر اللہ عز و جل کی رحمت پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا زید چلو۔ حضرت زید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنے سے پہلے زمانے کے اصول اور کلچر کے حساب سے ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک آدمی کو چننا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ بنے گا، جس طرح ابو طالب تھے۔ جیسا ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈز میں کہا، عرب کا دستور اور کلچر تھا اگر کوئی آدمی اپنی دشمن کے بارے میں بھی کہہ دے میں نے اسے پناہ دے دی ہے، میں اسے سپورٹ کرنے والا ہوں، تو زمانے کا کوئی بھی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر کوئی بھی آدمی اس آدمی کو مارے گا تو جس آدمی نے اس کو پناہ دے دی ہے وہ اور اس کی ساری فوج ان لوگوں سے لڑے گی صرف اس آدمی کی وجہ سے۔ یہ زمانے کا دستور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے دستور سے فائدہ اٹھاتے صرف دین اسلام کی سربلندی کے خاطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلے
اور پہنچے وادی نخلا جو مکے کے راستے پر تھی۔ وادی نخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 10 دن تک وہاں پر قیام کیے اور 10 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے غالباً۔ جب صحابہ جو مکے میں تھے جن کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قیام کیے ہیں تو کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وادی نخلا تشریف لے کر آ گئے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آیت کی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، جس میں انسان اور جنات دونوں ہیں، رحمت بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں تھے، ابھی 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، 2 وقت کی صلاح پڑھتے تھے، صبح کی صلاح اور شام کی صلاح۔ صبح کی صلاح پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کے ساتھ جماعت قائم کی۔ جب جماعت شروع کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ناظرین، جو غم کے بادل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے ہوئے تھے گزشتہ 10 سال سے، اور خاص طور پہ گزشتہ 3 سال سے، وہ اب غم کے بادل پہاڑوں کا فرشتہ آنے سے تھوڑے چھٹ گئے۔ اب بات آگے بڑھی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط ہمت ہو جانے کے لیے، ہمت کمال کو پہنچ جانے کے لیے اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی صلاح وادی نخلا میں صحابہ کو پڑھا رہے تھے اور جو کچھ قرآن مجید کا نزول ہوا تھا وہ قرآن مجید صلاح میں پڑھ رہے تھے، تو اچانک اس وادی سے اللہ عز و جل نے ایک جنوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ جب جنوں کی جماعت اپنے اس سردار کے ساتھ اس وادی نخلا سے، اس جگہ سے گزری جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صلاح پڑھا رہے تھے، تو جنوں کی جماعت میں سے اس سردار نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اس سردار نے ساری جماعت سے کہا خاموش ہو جاؤ، اور لوگوں سے کہا کہ توجہ سے سنو یہ کلام جو شخص تلاوت کر رہا ہے، جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، جس کا ترجمہ علماء اکرام نے اس طرح کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا، اس وقت کو یاد کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ جب جنوں کی جماعت کا گزر آپ کے پاس سے ہوا تو جنوں میں سے ایک جن نے اپنی ساری جماعت سے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلاح ختم کر چکے، صلاح میں قرآن کی تلاوت اختتام کو پہنچ چکی، تو جنوں کی جماعت جو بڑی توجہ سے قرآن مجید کو سن رہی تھی، اس میں سے تمام نے قرآن سن کر ان کے سردار نے ان سے کہا اے قوم، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ جب یہ لشکر جنوں کا پلٹا اپنی وادی کی طرف تو اللہ عز و جل نے اس آیت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جنات دونوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس عاد شخص، اس جن نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے اے قوم، ہم نے آج ایک بڑا عجیب کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا، اے ہماری قوم، اللہ کے دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اسلام کو قبول کر لو، بے شک اللہ عز و جل تمہیں بخشنے والا ہے اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا، ایک ایسی دعوت جس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا اس وقت تک، جب تک کہ آیت نازل نہیں ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی بات سن کر، اس کلام اللہ کو سن کر جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کر لیا، نہ ہی اسلام قبول کیا بلکہ وہ لوگ جنوں کی جماعت پلٹ کر دعوت کا کام کرنے لگے، انہیں دین کی طرف بلانے لگے۔ ناظرین، اس موقع پر 2 اہم نصیحتیں ہم لیں گے۔ سب سے پہلی بات، اس جنوں کی حرکت کو یاد رکھیے، انسان ہم ہوتے ہوئے یہ کام ہم پر لازم ہے، لیکن جنہوں نے بھی اس طریقے کو اپنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرے تو کیا کہا اس جن نے؟ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو۔ ناظرین، آج مسلمان اپنی صبح کرتے ہیں
تو قرآن مجید سن کر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا لیکن مزاج یہ بن چکا ہے کہ صبح کا آغاز ہوتا ہے، کوئی اپنی دکان کھولتا ہے تو صرف دکان میں برکت کے خاطر قرآن کو لگا دیتا ہے، وہ اپنے کسٹمر سے ڈیل کرتے رہتا ہے اور قرآن اپنی جگہ چلتی رہتی ہے۔ گھر کے اندر آپ قرآن لگا دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو اسکول جانے کے لیے ڈریس بھی پہناتے ہیں، آپ کے بچوں کے لنچ باکس کی تیاری بھی کرتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ایک نیوز پیپر بھی پڑھتے رہتے ہیں، آپ چولہے میں روٹی بھی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن سارا گھر ہے کہ جس میں قرآن گونج رہا ہے۔ عزیزان ملے، طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل کا کلام جب سنا جائے، خاموشی سے سنا جائے، توجہ سے سنا جائے۔ جب آپ کے ہاتھ پر کوئی دوسرے کام ہے تو آپ قرآن اس موقع پر مت سنیے۔ جب آپ کے ہاتھ پہ کوئی دوسرے کام نہیں ہے، خالص وقت آپ قرآن مجید کو سننے کے لیے دیجئے۔ اس لیے کہ ایک مصروف ترین جماعت جنہوں کی جا رہی تھی، انہوں نے کلام سنا تو کہا آپ ذرا خاموش ہو جاؤ، ذرا ایک کلام سن لیں گے تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، جب کبھی تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور توجہ سے سنو، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ یہ مثال ہے جنوں کی کہ جو توجہ سے قرآن سنے، اللہ نے ان پر رحمت کر دی، ایسی رحمت کر دی کہ ان کے دل میں اسلام کو داخل کر دیا، ایسی رحمت کر دی کہ وہ اسلام کے داعی بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ ناظرین، قرآن کے ساتھ کسی بھی قسم کا مذاق نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کو توجہ سے سننا چاہیے، اس کو بڑے ہی اخلاص سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ عز و جل جو ہم سے خطاب کر رہا ہے وہ باتیں ہمارے سینوں میں داخل ہو جائے۔ لہذا قرآن سننے کے معاملے میں بہت ہی محتاط ہو جائیں اور بہت ہی عمدہ طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کریں بھی، اور عمدہ طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سننے کی بھی عادت ڈالیں۔ اسی طرح ناظرین، اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جنوں کی جماعت کی جب اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنوں کی جماعت نے اسلام کو قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو غم کے بادل چھائے ہوئے تھے کہ طائف میں پتھر کھا کر ماں خدیجہ کا انتقال ہو چکا، ابو طالب کا انتقال ہو چکا، مکے کے لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے، یہ سارے غم کے بادل دور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہمت آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت زید کو لے کر مکہ دوبارہ جانے والے ہیں۔ کیا وہ حالات ہوتے ہیں؟ جنوں کی اور کیا قسم ہیں؟ جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو آج کے زمانے میں جن ہے یا نہیں؟ پہلے کے زمانے میں ہی کیا جن ہوا کرتے تھے؟ ان کی تفصیل انشاءاللہ مختصر انداز میں مختصر سے بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر، قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر، راہ حق ہے راہ نجات، قرآن مجید کی ہر تعلیمات، تھام لو دامن اس کا، کر لو آسان روز محشر کا سفر۔ تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس لبالب جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو اور وہ
उससे रोजाना 5 मर्तबा गुस्ल करे। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जुल्म का शिकार होती थीं बेटियां। मानकर मुसीबत और नहुसत जिंदा दरगौर कर दी जाती थीं बेटियां। बेटी राहत बनी और बहन शफकत, बीवी सुकून और माँ के कदमों में जन्नत। आदम की बेटियां शेख शमीम फौजी के साथ देखिए इस्लाम में क्यों है औरत का बुलंद मकाम। हर बुध दोपहर 3:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। दरसे कुरान देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके जहन को मुनव्वर कर दे। हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ के इस 21वें एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। ब्रेक में जाने से पहले जो बात हमने आपके सामने पेश की वो ये कि जिनों की एक जमात वादी नखला में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे वहाँ से गुजरी तो बड़ी तवज्जो से सुनी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हिदायत दी कि उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और फिर इस्लाम के दाई बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे और जिनों की जबान में दावत करने लगे। नाज़रीन, ये बात हम जान लें इस हिस्से में, इस एपिसोड के, कि जिन्नात आखिर हैं क्या वो पहले के ज़माने ही में हुआ करते थे और आज के ज़माने में क्या नहीं है? जिस तरह फिल्मी अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है वो भूत प्रेत इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, याद रखिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 50 में इरशाद फरमाते हैं, इबलीस जिसको आम ज़बान में हम शैतान कहते हैं, शैतान यानी जो शरारत करने वाला है, इबलीस के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में इरशाद फरमाया वो जिन्नों में से है, वो जिन्नात में से। लोग ये समझते हैं सबसे पहले इबलीस के बारे में कि वो बहुत बड़ा फरिश्ता था। बात ये नहीं है, वो है जिन, वो आग का बना हुआ है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे एजाज़ अता किया था, मर्तबा अता किया था कि वो फरिश्तों के साथ रहा करता था। लेकिन तकब्बुर ने उसे उस मुकाम व मर्तबे को नीचे ला दिया और वो दरगाह रांदा हो गया। प्लस उसमें और बड़ी गलती उसने ये कर ली, क़यामत तक ज़िंदगी की मोहलत मांग लिया, जो उसकी बड़ी गलती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे मोहलत दे दी। अब बस होना यह था कि क़यामत के दिन तक खुद भी भटकता रहेगा और लोगों को भटकाने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा शैतान और क्या है, जिन और क्या है? जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन भी पैदा होता है जिसको करीन कहा जाता है। मेरे और आपके साथ एक जिन लगा रहता है, एक शैतान लगा रहता है जो आग का बना हुआ है, जिसका काम यह है कि इंसानों को भटकाना, इंसान को बहकाना। जो भी आपके पास कोई गलत वसवसा आता है आपके अंदर, यह करीन होता है जो आपको उससे उकसाता है। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या करीन आपके साथ भी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मेरे साथ भी करीन भेजा गया है, मेरे साथ भी करीन है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरी मदद उस मामले में की है और मेरा करीन मुझे सिर्फ अच्छाई की बात करता है, वो मेरे साथ गुमराही की बात नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे उस करीन को बना दिया गया। बाकी जितनी इंसानियत है उनके साथ एक करीन होता है जो उन्हें सेड़ता रहता है, जो उन्हें सताता रहता है। नाज़रीन, ये बात जान ले कि आमतौर पर लोगों में यह मामला है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ कोई अगर बुरा काम करना चाहते हैं, किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, किसी को कारोबार में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी का पैर या हाथ तोड़वाना चाहते हैं, तो लोग आज जाते हैं कहीं आमिलों के पास,
کئی جادوگروں کے پاس، کئی ایسے لوگوں کے پاس جو جادو پریت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ بھی ہے جب گھر میں یا آفس میں یا کہیں پر کچھ چوری ہو جاتی ہے، کسی کی جیولری چوری ہو جاتی ہے یا کسی کا پیسہ چوری ہو جاتا ہے، تو لوگ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی الماری سے کس نے ہمارا سونا چرا لیا، کس نے ہمارا پیسہ چرا لیا۔ جب وہ عاملوں کے پاس پہنچتے ہیں تو یاد رکھیے یہ عامل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پاس جنات کو پال کر رکھتے ہیں۔ جب اس طرح کے لوگ بھٹک بھٹک کر ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کتنے ہمارے جیولری چرا لی، کس نے ہمارا پیسہ چرا لیا، تو ہر انسان کے ساتھ جو قرین جڑا ہوتا ہے اور وہ عامل جو شرک کر کر، کفریہ کام کر کر، برے کام کر کر اپنے پاس جنات کو پال کر رہتا ہے، وہ پالے ہوئے جنات کو اس آدمی کے پاس جو قرین ہوتا ہے اس سے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وہ قرین اس جن کو جواب دیتا ہے کہ اس کے پیسے کو فلاں شخص نے فلاں جگہ سے فلاں وقت پر چرا لیا ہے، تو یہ عامل کو اس کا پالا ہوا جن اطلاع دیتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں وقت پر فلاں طور پر اس طرح پیسے یا جیولری کو چوری کیا ہے۔ جب وہ عامل ان لوگوں کو بتاتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں کہ کس طرح ہماری چوری ہوئی، تو عامل اپنی زبان سے کہتا ہے فلاں فلاں طریقے سے ہمارے پاس چوری ہوئی۔ تو لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ایسے عاملوں کو، ایسے مجاوروں کو بڑا جادوگر سمجھ لیتے ہیں، بڑا علم والا سمجھ لیتے ہیں، ان کو سجدے کر دیتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ سب جنات کا کھیل ہے۔ یاد رکھیے جنات میں اچھے بھی ہیں جس کا تذکرہ سورہ احقاف میں کیا گیا، جس کا تذکرہ سورہ جن میں کیا گیا، اور جنات میں ایک ایسا جو قرین ہر انسان کے ساتھ جڑا ہے بھٹکانے کے لیے، اور جنات میں بعض ایسے ہیں جو غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، جو کفر پر ہوتے ہیں، جو شرک ہوتے ہیں، جو شرک کیے جانے کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس طرح عامل اور جادوگروں کے طرز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ تمام کھیل جادوگروں کے پاس جنات کی جو سو ذریعے سے چلتا ہے، اور جن اب ایک قوم ہے، اور شیطان یعنی ابلیس وہ بھی جنوں کی جو سو نسل سے ہے۔ ہر انسان کے ساتھ جو قرین لگا ہے وہ بھی جن کا حصہ ہے۔ انہی جنوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت سن کر اس وادی نخلا کے پاس سے جب گزرے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ نہ ہی اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جن دنیا کے دوسرے لوگ جنوں کے بعد دین اسلام کی دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ جب یہ خوشخبریاں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہمت آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہمت آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا چلو دوبارہ مکہ چلیں۔ لیکن جیسا آپ کو بریک میں جانے سے پہلے بات بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ پلاننگ تھی کہ جس طرح ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں تھے، اسی طرح کوئی ایک دوسرا سپورٹ مکے کی وادی میں قائم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے نکلے اور ایک خط لکھوایا، ایک پیغام لکھوایا اقنس شخص کے نام، جو مکے میں ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا یا ایک بہت اچھا مضبوط پولیٹیکل پاور رکھنے والا آدمی تھا۔ زمانے کا دستور میں آپ کو پھر سے بتا دوں، اگر کوئی آدمی اپنے دشمن کے بارے میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے بارے میں اگر کہہ دے کہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے، تو سمجھو کوئی دوسرا آدمی اس آدمی کو مارنے کا مطلب یہ ہے اس نے اس سارے قبیلے کے اوپر اعلان جنگ کر دیا جس نے اس آدمی کو پناہ دی ہے۔ اسی دستور کے مطابق ابو طالب کا سپورٹ تھا۔ اسی دستور کو دوبارہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقنس کے نام چٹھی لکھی، لیکن جب اقنس کو پیغام ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چٹھی لکھوائی تھی، وہ پیغام ملنے کے بعد اقنس نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کے باہر تھے، طائف کے نکل کر، وادی نخلا سے نکل کر مکے کے راستے پر تھے، اقنس نے دوبارہ پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھ میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کا سپورٹ کر سکوں۔ کل کے دن اگر آپ پر حملہ کرے، میرے قبیلے والوں کو مینیج کرنا میرے لیے مشکل ہے، آپ کی حفاظت کے لیے جس طرح ابو طالب نے بنی مطلب اور بنی ہاشم کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، اقنس نے کہا وہ پاور میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ پھر وہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر وہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ایک بہت ہی جو سو مضبوط پولیٹیکل لیڈر یا مضبوط قبیلے والے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا۔ وہ مطعم بن عدی جو عرب میں بہت زبردست رسوخ رکھنے والا پولیٹیکل لیڈر تھا، مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام بھیجا تو مطعم بن عدی کو اللہ عز و جل نے اس کام کے لیے چن لیا۔
اللہ عز و جل جس سے چاہے اپنے رسول کی مدد کرے، جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ مطعم بن عدی تیار ہوا، اپنے اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہوا اور اپنے نوجوان لڑکوں کو لے لیا اور کعبۃ اللہ کی سرزمین پر گیا، حتیم کے قریب جہاں پر مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اپنی اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مطعم بن عدی نے اعلان کر دیا کہ آج مطعم بن عدی اور اس کے قبیلے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ مشرکین مکہ کے ہوش اڑ گئے کہ وہ جو ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سپورٹرز ختم ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر مطعم بن عدی کو جیسے اٹھایا اور مطعم بن عدی کا اعلان جیسے ہی مکے کی وادی میں سنائی دیا، مشرکین مکہ کے سارے جو سو پلاننگز فیل ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ آخر کون ہے مطعم بن عدی، وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے سکتا ہے جبکہ وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے۔ مطعم بن عدی کے قبیلے کی تعداد کا اندازہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو تھا، مجال نہ ہو سکی مشرکین مکہ کے کہ مطعم بن عدی کے درمیان آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کچھ بات کہیں، یہاں تک کہ مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ میں نے آپ کو پناہ دے دی ہے اور آپ کی پناہ کا اعلان ہو چکا ہے، آپ دوبارہ پلٹ کر مکہ آ جائیے۔ جیسے مطعم بن عدی کی پناہ ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی اس مدد کو دیکھتے ہوئے دوبارہ پلٹ کر مکہ تشریف لے کر آئے۔ مجال نہ ہو سکی کسی مشرکین مکہ میں کہ اپنی تلوار کی نوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا سکے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سپورٹر ابو طالب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ اب اصول یہ تھا اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر اٹھائے گا تو مطعم بن عدی اور اس کے سارے قبیلے والوں پر نظر اٹھانے کے برابر یہ معاملہ ہوتا تھا۔ زمانے کا دستور تھا، دستور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ناظرین، کس طرح مکے میں دوبارہ آنے کے بعد حالات کس طرح قابو میں آئے، کیسے دوبارہ مکے میں دین اسلام کی سرگرمی کے کام شروع کیے گئے اور کیسے اسلام مکے کی وادی سے نکل کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں اور مجھ تک اور آپ تک آیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن